نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 172 اور 73 کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا کی ہیں ان کو کھاؤ، واشکروا للہ، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، انما بے شک اس نے تم پر حرام کر دیا ہے المیتہ مردار، والدم خون، ولحم الخنزیر اور سور کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ اور جو اللہ کے نام کے علاوہ پکارا جائے، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، فمن اضطر جو شخص مجبور کیا جائے، غیر باغ اور وہ باغی بھی نہ ہو یعنی خدا کی نافرمانی بھی نہ کرے، ولا عاد اور ضرورت سے باہر بھی نہ جائے، حد سے تجاوز نہ کرے، فلا اسم علیہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، آمنو حمزہ میم اور نون اس کا مادہ ہے، آمنہ سے، آمنو فعل ماضی کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے ایمان لائے ہو۔ کلو امر کا صیغہ ہے، انتم ضمیر اس کے اندر ہے، اللہ حکم دے رہے ہیں کہ تم کھاؤ۔ من طیباتی، طیبتن کی جمع اس کا مطلب ہوتا ہے پاکیزہ۔ ما رزقناکم، ما کا مطلب جو چیزیں موصولہ، رزقناکم جو رزق دیا ہم نے تم کو۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو حکم دے رہے ہیں کہ اے ایمان والوں جو چیزیں ہم نے حلال کی ہیں، پاک کی بنائی ہیں، پاکیزہ ہیں، ان کو کھاؤ، حرام سے بچنے کی کوشش کرو اور حرام سے بچو۔ دوسری بات یہ ہے کہ حلال چیزیں جو ہیں ان کو حلال طریقے سے کھاؤ، ان کو کیا کرو؟ حلال طریقے سے کھاؤ، حرام طریقے سے نہ کھاؤ۔ حلال چیزوں کو اگر حرام طریقوں سے کھاؤ گے تو وہ حلال بھی حرام بن جائیں گی۔ اس لیے کیا فرمایا کہ ایمان والوں، ایمان کا لفظ ذکر کر کے اس غیر مسلم نکل گئے کہ صرف اور صرف یہ ایمان والوں کو ہی خطاب ہے کہ ایمان والوں تم حلال چیزیں کھاؤ۔ حلال کی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی برکت رکھی ہے کہ حلال کھانے سے انسان کے اندر ایک نور پیدا ہوتا ہے، انسان برے اخلاق سے اس کو نفرت پیدا ہوتی ہے، اور عبادت کے اندر انسان کا دل لگتا ہے، بری مجالس سے انسان دور ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کی دعائیں جو ہے وہ قبول ہوتی ہیں، اس کی دعائیں جو ہے وہ قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن کریم میں ایک اور جگہ فرمایا کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، یا ایھا الرسل، اے رسولوں تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ، واعملوا صالحا اور نیک عمل کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے لوگ
طویل السفر پریشان حال اور اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں، یا رب پکارتے ہیں، مگر ان کا کھانا پینا حرام ہے، ان کا لباس حرام کا ہوتا ہے، ان کی غذا حرام کی ہوتی ہے، ان حالات میں ان کی دعا کہاں قبول ہو سکتی ہے؟ صحیح مسلم میں، ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ جتنی مرضی پکاریں گے، آج یہی چیز ہے، ہم حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے، پھر کہتے ہیں کہ اللہ ہماری دعائیں نہیں سنتے، ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ جب ہم حرام کھائیں گے تو دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ آگے وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اور تم شکر ادا کرو اللہ کے لیے۔ وَاشْكُرُوا یہ بھی فعل امر ہے، امر کہتے ہیں کسی چیز کا حکم دینا، تو کیا کہتے ہیں کہ جب اللہ کی نعمتوں سے تم فائدہ اٹھاؤ، لطف اندوز ہو، اس کے بعد پھر اس کا شکر بھی ادا کرو کہ جس نے تمہیں یہ نعمتیں عطا کی ہیں۔ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ جمع مذکر مخاطب ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ شکر کہتے ہیں کسی نعمت کے نعمت ہونے کا احساس پیدا ہو جائے، کسی نعمت کے نعمت ہونے کا احساس پیدا ہو جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے شکر کہتے ہیں۔ اب جو انسان اللہ نے اس کو جو نعمتیں دی ہیں، ان سے جو فائدہ اٹھا رہا ہے اور نفع حاصل کر رہا ہے، یہ اب اس کا دل بھی چاہے، اس کی زبان بھی گواہی دے رہی ہو، اس کے ہاتھ ہوں، اس کے پاؤں ہوں، گویا کہ اس کا ایک ایک عمل اس بات کی گواہی دے رہا ہو، تسلیم کر رہا ہو، یہ اللہ کا ہم پر بڑا احسان ہے، اس کا شکر ہے کہ اس نے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اور قرآن کریم ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا دوں گا، زیادہ عطا کروں گا اور زیادہ دوں گا۔ کہتے ہیں نا، جب کوئی انسان دوسرے کو کوئی چیز دے تو آگے اس کا شکریہ ادا کرے تو دینے والے کو ذرا خوشی محسوس ہوتی ہے، دینے والے کو تو ذرا خوشی محسوس ہوتی ہے، وہ تو سب کو دیتا ہے، وہ تو سب کو دیتا ہے، لہٰذا اس کی نعمتوں کو کھا کر اس کا شکر ادا کرو گے تو وہ تمہیں اور زیادہ دے گا۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، یہاں ان کنتم تعبدون تھا، ایاہ بیچ میں کیوں لائے؟ اس لیے یہ حصر کے لیے کہ تم اسی ہی کی عبادت کرتے ہو، اسی ہی کے تم بندے ہو اور کسی کے نہیں ہو۔ اور اس بار بھی شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں اپنے سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ اوروں کے سامنے، کہیں بتوں کے سامنے آپ سجدہ نہیں کرتے، کہیں ستاروں کے سامنے سجدہ نہیں کرتے، کہیں مورتیاں بنا کر ان کے سامنے سرب سجود نہیں ہوتے۔ یہ اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں اپنے سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، انما حرم یحرم تحریما، یہ باب تفعیل سے ہے، اس نے حرام کر دیا، اس نے حرام ہوا، ضمیر اس کے اندر ہے کہ یعنی جو اللہ نے حرام کر دی علیکم تم پر، اس کے متعلق ہو گیا المیتہ، پہلا مفعول میتہ مردار کہتے ہیں، میتہ کسے کہتے ہیں؟ مردار کو۔ نمبر 2 والدم خون، میتہ سب سے پہلے اس پر ہم ڈسکس کرتے ہیں کیونکہ ایک ایک لفظ جو ہے نا یہ وضاحت طلب ہے، تو اس لیے ہم ایک ایک لفظ پہ تھوڑا غور کریں گے۔ المیتہ کہتے ہیں مردار کو۔ مردار کسے کہتے ہیں؟ مردار کہتے ہیں کہ جو جانور ذبح نہ کیا گیا ہو، جو جانور ذبح نہ کیا گیا ہو، اب وہ مر جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں مردار۔ اب اس کے مرنے کے کئی طریقے ہیں، اس کے مرنے کے کئی طریقے ہیں۔ نمبر 1، کسی جانور نے مارا وہ مر گیا۔ نمبر 2، پانی میں ڈوب کے مر گیا۔ اسی طریقے سے کوئی چیز اوپر سے گری وہ مر گیا، اور اسی طرح اس کو ذبح نہ کیا گیا ہو، جیسے غیر ملکی لوگ کرتے ہیں، اوپر سے سر میں وہ مارتے ہیں، مشین ہوتی ہے مارتے ہیں، فوری وہ مر جاتا ہے، کیونکہ ذبح نہیں کرتے، اس کا خون نہیں نکلتا تو وہ مر گیا۔
علیکم المیتہ، تو تم پر کیا ہے؟ میتہ جو ہے وہ حرام ہے۔ اب یہاں ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ جو حلال جانور ہیں اگر وہ مر جائیں تو ان کی چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ نہیں اٹھا سکتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر جانور مر جائے، مردار ہو، تو اس کی جو چیزیں ہیں ان سے فائدہ، کچھ چیزوں سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کچھ سے نہیں اٹھا سکتے۔ نمبر ایک، اگر اس کے اندر دودھ تھا، کیا وہ دودھ ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ وہ مر گیا، اس کے بعد وہ دودھ نکلا، اب وہ آیا کہ اس کے تھنوں سے جو دودھ نکلا اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ تو نہیں کر سکتے، تو بالکل اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اس جانور کے جو بال ہیں، کہتے ہیں وہ پاک ہیں، وہ استعمال کر سکتے ہیں، وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جو اس کی کھال ہے، اس کو کھال وہ بھی حرام ہے، لیکن دباغت کے بعد اس کا استعمال کرنا بھی ٹھیک ہے۔ باقی جو چیزیں دوسری ہیں جیسے گوشت حرام ہے، یہ چیزیں باقی سب اس کی چیزیں جو ہیں ان سے آپ فائدہ نہیں حاصل کر سکتے۔ اس کے بعد لفظ ہے والدما، خون۔ یہاں خون سے مراد دم مسفوح ہے، ذبح کرتے وقت جو جانور کا خون نکلتا ہے وہ حرام ہے۔ اس کے علاوہ گوشت کے اندر جو خون رہ جاتا ہے، اگر بغیر دھوئے کے اس کو پکا لیا جائے، اگر آپ کا دل چاہتا ہے تو اس کو کھا سکتے ہیں، اگر نہیں چاہتا تو نہیں کھا سکتے، آپ نہ کھائیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ حلال ہے والدما۔ اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ جانور کا جیسے حلال جانور کا جیسے ہم گوشت کھا سکتے ہیں، اس طرح اس کی چربی وغیرہ سے بھی نفع حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ گوشت سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، اس طرح اس کی چربی سے بھی نفع حاصل کر سکتے ہیں۔ چربی سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بنتی ہیں، تو بالکل ان کا بنانا یہ بالکل جائز ہے۔ اور آگے ہے ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، سور کا جو گوشت ہے وہ بھی حرام اللہ نے قرار دیا ہے۔ یہاں پر سور کا جو گوشت ہے وہ حرام ہے، اب اس کا مطلب ہے یہاں بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ دوسری چیزیں اس کے لیے حلال ہیں، تو بالکل ایسا نہیں ہے، کیونکہ جو گوشت ہے مین چیز اس کی گوشت ہوتی ہے، اور چربی جو ہے وہ گوشت کے ساتھ ہوتی ہے، تو چربی کو بھی اس کی استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ تو کیوں مین چیز اس کا گوشت تھا، اس لیے گوشت کا ذکر کر کے باقی چیزیں بھی اس کی حرام قرار دے دی کہ بالکل وہ سور کیا ہے؟ حرام ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، وما اہل جو کیا ہو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور چیز پر، غیر اللہ کے نام پہ وہ ذبح کیا گیا ہو، اس کے نام کے لیے نامزد کیا گیا ہو۔ مشرکین مکہ یہ کرتے تھے کہ اب بتوں کے نام پہ جانور چھوڑ دیتے تھے، یہ فلاں کے نام پر ہے، یہ فلاں کے نام پر ہے۔ ان بتوں کے نام پر جب یہ جانور چھوڑتے اور وہ جہاں چاہتا وہ پھرتا رہتا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو چیز غیر اللہ کے نام پہ نامزد کی جائے وہ حرام ہے۔ ایک تو یہ، دوسری چیز یہ ہے کہ جب ذبح کرتے تو غیر اللہ کے نام لیتے، وہ بھی حرام ہے بالاتفاق، اس میں کسی مسلک کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ جو چیز ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہم غیر اللہ کے نام پہ نامزد کر دیں تو وہ بھی بالکل حرام ہے۔ وہ حلال تھی پھر بھی وہ حرام ہو گئی۔ اب اس کی مزید وضاحت اور اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ اجمی لوگ اپنے تہوار یعنی عید کے دن، خوشی کے دن، عید کے موقع پر جانور ذبح کرتے ہیں اور مسلمانوں کو بھی اس میں سے ہدیہ بھیجتے ہیں، ان کا گوشت کھانا چاہیے یا نہیں؟ تو فرمایا اس دن کی عظمت کے لیے جو جانور ذبح کیا جائے اسے نہ کھاؤ، ہاں جو ان کے درخت وغیرہ ہیں ان میں سے جو چیزیں ہیں، پھل وغیرہ ہیں، وہ آپ کیا کرتے ہیں؟ کھا سکتے ہیں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بھی، بہت سارے صحابہ کا اس چیز پر بالاتفاق یہی مسئلہ ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، جو شخص مجبور کیا جائے، کیا ہو یعنی بھوکا مر رہا ہو اور ایسی حالت میں ہو کہ اب اس کو جان کا خطرہ ہے اگر وہ کچھ کھائے گا نہیں، ایسی جگہ پر ہے جہاں اس کو
یہ حلال چیز بھی میسر نہیں ہے، تو اس حالت میں غیر باغن ولا عادن، اللہ کی نافرمانی بھی نہ کرے اور نہ کیا کرے وہ تلذذ حاصل کرنے کے لیے، تو اس وقت اتنا گوشت حرام گوشت اتنا کھا سکتا ہے کہ لقمہ لے سکتا ہے کہ اس کی زندگی بچ جائے، آگے بغیر اس کے کیا کہتے ہیں بھوک لگے پیٹ بھر لے اور اللہ تعالیٰ کے وہ بڑا تلذذ حاصل کرے، یہ بڑا اچھا پکا ہوا ہے، تو اس کے لیے فرمایا کہ یہ بالکل ناجائز ہے۔ فمن استر، جو مجبور ہو اس حالت میں وہ کیا کھا سکتا ہے، فلا اسم علیہ کہہ دیا کہ یہ جو آپ نے مجبوری کی حالت میں کھایا ہے، اللہ بخشنے والے مہربان ہیں، اللہ معاف کرنے والے ہیں، ان اللہ غفور الرحیم۔ رب العالمین نے آخر میں کیا فرمایا، جب بھی تم گناہ کرتے ہو تو آگے کیا فرمایا، تم توبہ کرو تو میں بخشنے والا مجھے بخشنے والا پاؤ گے، مجھے روٹھا ہوا نہیں پاؤ گے بلکہ مہربان پاؤ گے۔ کیا پاؤ گے؟ مہربان پاؤ گے۔ یعنی جب انسان سے کچھ مسٹیک ہو جائے، کچھ غلطی ہو جائے تو پھر توبہ کرے، اللہ کو روٹھا ہوا نہیں پائیں گے، غضبناک نہیں پائیں گے بلکہ مہربان پائیں گے، رحیم پائیں گے، غفور پائیں گے۔ اور یہاں پر فرمایا کہ جو تم نے مجبوری کی حالت میں کھایا ہے اللہ اس پر بھی معاف کرنے والے ہیں، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے کہ تم مر رہے تھے، زندگی کا سوال تھا، اس لیے فرمایا کہ تم کیا کرو، اتنا سا کھا سکتے ہو کہ تمہاری زندگی بچ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔